بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے اس شخص جیسی ہے جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا، اے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرانے والا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ اس کی قوم کے ایک گروہ نے اس کی بات مانی، راتوں رات وہاں سے نکل کر پناہ گاہ میں جا چھپے اور ہلاکت سے بچ گئے، جبکہ ایک گروہ نے اسے جھٹلایا اور صبح تک وہیں بیٹھے رہے، اپنے مقامات پر ہی رہے، اپنے مقامات پر ہی سوئے رہے۔ صبح سویرے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے غارت گری کے بازار وہاں پر گرم ہو گیا۔ بس یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری اطاعت کی، اور جو میں لے کر آیا اس کی تصدیق بھی کی، اس کی پیروی بھی کی، تو اس شخص کی طرح ہے جس نے بات مانی اور وہ اس پناہ گاہ والی جگہ پر چلا گیا تو وہ بچ گیا، تو یہ بھی جہنم سے بچ گیا۔ جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا اس کی پیروی نہ کی تو اس شخص کی طرح ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے گا، جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، عن قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی، وہ اپنی مسحری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا ہوگا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور اسے حرام سمجھیں گے جو اس میں حرام سمجھیں گے جسے قرآن میں حرام پائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نا۔ شاعر نے لکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگلی آیت مقدسہ ہے 33، ان صفا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اور اے یہودیوں، تم اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندوں کو عظمت و شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا ہوتا ہے، ان کو چنا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی عظمت و شان کو بیان کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ رب کائنات کی سنت ہے۔ جیسے یہاں پر برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ہوا اور اس کے آگے کی آیتوں میں مقربین بارگاہ الہی کی تفصیل سے تذکرہ ہوا۔ دیکھیے اگلی آیت ہے نا 34، فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ فرمایا کہ یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی ان برگزیدہ بندوں میں باہم نسلی تعلقات بھی ہیں اور دین کے اندر یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بھی ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے اللہ، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد ہے، وقف ہے، تو تم مجھے سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ عمران دو ہیں، ایک عمران بن یسہر بن قاہت بن لویا بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، اور دوسرے عمران بن ماثان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800
برس کا فرق ہے، 1800 برس کا ان دونوں عمرانوں کے درمیان فرق ہے۔ تو یہاں سے جو عمران مراد ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے والد محترم مراد ہیں۔ ان کی بیوی یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، جن کا نام حضرت حنہ بنت فاقوزہ ہے، یہاں آیت میں انہی کا تذکرہ ہے، انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمے ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عشاء حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور ان کی بہن حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ ایک زمانہ تک حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، مقرب بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کے منہ میں جو چونچ کے ساتھ دانہ ڈال رہی ہے، اس کے منہ میں دانہ ڈال کر اس کو کھلا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اولاد کی محبت، اولاد کا شوق پیدا ہوا۔ وہیں پر بارگاہ الہی میں یوں دعا کرتی ہیں، یا اللہ اگر تو مجھے بچہ دے دے نا تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ چنانچہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی، انہیں امید ہوئی، وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مان لی، تو ان کے شوہر نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل تو کہاں ہوگی کہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ہم پیش کریں گے۔ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات، زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت عمران کو شدید فکر لاحق ہو گئی۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے پہلے حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ اگلی آیت میں فرمایا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى وانی، فرمایا کہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا، یعنی حضرت حنہ نے بچی کو جنم دیا، تو اس نے کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چونکہ حضرت عمران جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اپنے خدشے کا اظہار کر چکے تھے، اور اللہ کی قدرت کے بیٹے کے بجائے بیٹی ہی کی ولادت ہوئی۔ اس پر حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار افسوس کے طور پر یہ کلمے کہے۔ انہیں حسرت اور غم اس وجہ سے ہوا کہ چونکہ لڑکی پیدا ہوئی لہٰذا میں منت پوری کر کے اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عرض کرنا منت کے پورا نہ کر سکنے کے افسوس کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑکی کیوں ہو گئی، یعنی لڑکی کے دکھ میں آپ کو افسوس نہیں ہوا، افسوس یہ ہوا کہ میں اب منت پوری نہیں کر سکوں گی، اور منت نہ پوری کی تو میں اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکوں گی۔ اس وجہ سے تو لڑکی پیدا ہونے کا افسوس، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ ہے، تو آپ نے افسوس اس لیے کیا کہ میں اب اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکوں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لڑکی عطا فرمائی نا، وہ عام لڑکوں کی طرح بھی نہیں تھی، وہ عام لڑکیوں کی بھی طرح نہیں تھی۔ اس کے بارے میں کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا،
کیونکہ یہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہوگی۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماما جان ہوں گی۔ یہ رب کائنات کی خاص عطا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہو سکتی ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں سب عورتوں، سب جہان کی عورتوں سے افضل ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑھ گیا ہے، یہ نہیں۔ مریم کے معنی ہے عابدہ اور خادمہ۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تمام عورتوں سے افضل، تو وہ اس زمانے کی جو تمام عورتیں تھیں ان سے افضل تھی۔ حضرت مریم کے بعد جو حضرت عائشہ کا مرتبہ، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کا مرتبہ اور پھر سیدہ کائنات کا مرتبہ، یہ حضرت مریم سے بڑھ کر ہے۔ اسی آیت میں فرمایا تھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتی ہیں میرے اللہ، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، کسی شیطان سے، اس کو بھی اور اس کی آنے والی نسلوں، اس آنے والی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا۔ حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم اور ان کی اولاد کے لیے شیطان کے شر سے دعا مانگی، اور اللہ سے دعا جب کی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی فرما لیا۔ لہٰذا یہ مقبول الفاظ ہیں، اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اگلی آیت فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا ہے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی سے پروان کر رہی تھی، بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو ان علماء میں ممتاز تھے، ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا، اس لیے ان سب علماء نے ان کے تعداد 27 بتائی ہے۔ ان سب علماء نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ اب جب قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام ہی کا نام اس قرعے میں نکلا، اور یوں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام ہی منتخب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بہت عظمتیں عطا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے نا تو وہاں بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت مریم سے پوچھا کہ بیٹا مریم یہ کیا ہے، آپ کے پاس یہ کہاں سے آئے، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی عمر میں جس میں بچے بولتے نہیں ہیں اس میں جواب دیتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ حضرت مریم کا یہ کلام سن کر، یہ اس وقت کلام کے جس وقت بچے نہیں کرتے، یہ کلام اس وقت کیا جب وہ پالنے یعنی جھولے میں ہیں، جھولے میں پرورش پا رہے ہیں۔ تو اب یہی کلام اب جب انہوں نے کیا تو ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، یعنی یوں سمجھ لیں والدہ ہے نا تو والدہ کی سنت، حالانکہ نبیہ نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ تو نبی ہیں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح جھولے کے اندر کلام کیا تھا۔
تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وہ پاک ذات، اس پاک ذات جس پاک ذات نے ہمیں پیدا کیا، اس نے یہ ہمیں پھل عطا فرمائے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا تو خیال فرمایا کہ جو پاک ذات حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے وقت، بے موسم اور بغیر ظاہری سبب کے میوے عطا فرمائے، وہ فرمانے پر قادر ہو، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی اور کو نئی تندرستی دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید عطا فرمائے۔ اب اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد بھی فرزند مجھے عطا فرما دے، یعنی جو مجھے امید ختم ہو گئی تھی بڑھاپے میں، کیونکہ اولاد نہیں ہوتی، بانجھ عورت کو اولاد نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ یہ امید تمہاری ختم ہو گئی، لیکن اب وہ رب قادر ہے، وہ رب قدرت والا ہے، وہ عطا فرما دے۔ اس خیال میں آپ علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کچھ اس طرح کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ اسی جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی ہے میرے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس جگہ پر دعا کی، اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی دیکھیے کہ وہیں یعنی بیت المقدس کے محراب میں دروازہ بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا کرتے ہیں نا، تو جس جگہ رحمت الہی کا نزول ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو غیب سے رزق ملتا تھا، وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ ہو، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہو، مزارات اولیاء ہوں، بزرگوں کی جگہ ہوں، وہاں پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ یہ ہے کہ یہ مقام رحمت الہی کی بارشیں برسنے کی جگہ ہے، اس لیے یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء کرام نے اس جگہ کی مقبولیت کے مقامات سے شمار کیا جہاں کسی کی دعا قبول ہوتی ہو، لہٰذا جہاں اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وجود مسعود ہو، جہاں وہ رہے ہوں، وہاں دعا کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اولیاء اللہ بکثرت دعائیں کرتے ان کی بکثرت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جہاں وہ دعا کرتے ہوں، جہاں دعا قبول ہوتی ہوں، تو وہ ضرور دعا قبولیت کی جگہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی، اور معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہ مانگی جائے، بلکہ اللہ سے زبردست دعا، اللہ سے یوں دعا مانگی جائے، میرے اللہ ہمیں پاکیزہ اولاد عطا فرما، ہمیں ایسی اولاد جو آزمائش میں ڈالنے والی نہ ہو بلکہ تیرے قرب کی طرف لے جانے والی ہو، وہ اولاد ہمیں عطا فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اگلی آیت ہے فنادتہ الملائکہ 39 آیت مقدسہ، فنادتہ الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ فرمایا تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے عالم تھے، بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ علیہ السلام ہی پیش کیا کرتے تھے۔ مسجد شریف میں آپ علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ علیہ السلام نماز میں مشغول تھے نا، باہر آدمی داخلے کی اجازت کے انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ علیہ السلام نے ایک سفید پوش جوان کو دیکھا۔ وہ کون تھا؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو فرزند کی بشارت دی، فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یہ والی بشارت دی۔ اچھا یہ غیب کی خبر تھی نا، حضرت جبریل اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ دونوں کو معلوم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کو بشارت ملی کہ آپ علیہ السلام کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کن فرما کر بغیر باپ کے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر میں 6 ماہ بڑے ہیں، یعنی 6 ماہ پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور 6 ماہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ
حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملیں تو انہیں اپنی امید کی خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں، تو حضرت مریم نے بھی فرمایا کہ میں بھی امید سے ہوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا بچہ تمہارے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں فرمایا سیدہ، یہ سردار ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 4 اوصاف بیان ہوئے، فرمایا سیدن، یہ سردار، مصدقن، تصدیق کرنے والے، سیدن، یہ سردار ہیں۔ سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم اور مطاع ہو، یعنی لوگ اس کی خدمت بھی کریں اور لوگ اس کی اطاعت بھی کریں۔ اور پھر فرمایا حسورا، عورتوں سے بچنے والا۔ حسور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورت سے رغبت نہ رکھے۔ اور پھر فرمایا یہ صالحین میں سے ایک نبی ہیں۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ فرمایا کہ عرض کی اے میرے اللہ، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ جب خوشخبری فرشتے نے دی اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے ہاں اللہ 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 اللہ